بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو دوستو، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے علی عباس حسینی کی افسانہ نگاری، کہ انہوں نے کس طرح سے افسانہ نگاری کی اور کیا کچھ جو ہے ہمیں ان کے افسانوں میں دیکھنے کو ملتا ہے، کس طرح سے وہ دوسروں سے ممتاز ہیں یا کسی سے متاثر ہیں، تو وہ کون سا نقطہ ہے۔ تو اس حوالے سے اردو افسانے کی تاریخ میں علی عباس حسینی کو ایک خاص مقام حاصل ہے۔ اردو نثر بڑی کمال کی یہ پیش کرتے ہیں، جیسے میلا گھمنی ان کا ایک شاہکار افسانہ ہے۔ اس میں وہ منو اور چنو جو ہے اس کو کلمی پودا نسبت طے کرنا، تو جوت میں کھیت ہر زمین کا قبول نہ کرنا، دن بیتے گئے خون سپید وغیرہ جیسے شاندار الفاظ کا استعمال کرتے ہیں۔ یعنی ایک تو علی عباس حسینی کے ہاں یہ ہے کہ اردو نثر جو ہے وہ بڑی کمال کی استعمال ہوئی ہے۔ تو اس کے دور میں پریم چند اور یلدرم بھی جو ہیں وہ بھی چھائے ہوئے تھے۔ تو حسینی نے پریم چند جو ہے ان کا انداز اختیار کیا، گاؤں کی سادہ زندگی اور کھیت کھلیانوں کی زندگی، شہری و دیہاتی ماحول کی عکاسی کی، محنت کش کسانوں اور مزدوروں کو موضوع سخن بنایا۔ تو ان کے معاصرین اکثر افسانہ نگاری شہر اور گاؤں کی زندگی کو اعلیٰ انداز میں بیان کرنے سے قاصر رہے، یعنی جس طرح سے انہوں نے گاؤں اور شہر کی زندگی کو بیان کیا ہے، جو ان کے معاصرین تھے انہوں نے شاید اس طرح سے پیش نہیں کیا، مگر حسینی کو اس میں مقبولیت کا درجہ حاصل ہے۔ حسینی دونوں کی فضا یعنی شہری اور دیہاتی فضائی ماحول، عادات و اطوار، لب و لہجہ، شگفتگی اور دلکش انداز جو ہے وہ پیش کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کو زبان پر قدرت حاصل ہے۔ انہوں نے زمینداروں، سیٹھ، ساہوکاروں، سماج میں سربراہوں کے جبر و استحصال، کسانوں اور مزدوروں کی مفلسی وغیرہ کی خوب عکاسی کی ہے۔ تو اسی حوالے سے ان کا ایک افسانہ مقابلہ ہے۔ تو اس افسانے میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح سے زمینداروں کی جبریہ لگان جو ہے وہ وصول کی جاتی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ سوکھا پڑ جائے، ٹڈیاں زراعت کھا جائیں، گائیں بیل بک جائیں، تھالی کٹورا گروی رکھنا پڑے، لیکن لگان وقت پر پہنچانا ضروری تھا۔ سب کام رک سکتے تھے، لیکن یہ قرض ادھار لے کر کسی نہ کسی طرح سب سے پہلے ادا کرنا لازمی تھا۔ تو اسی طرح ان کا افسانہ میلا گھمنی جو ہے، اس میں بھی وہ غریب اور مجبور لوگوں کی زندگی کو بڑے دلکش پیرائے میں بیان کرتے ہیں۔ میر صاحب کی مرضی کے مطابق ان کی نسبت طے کرنا اور اسی کے مطابق زندگی گزارنا ضروری تھا۔ غریب کی زندگی کی خوب عکاسی جو ہے اس افسانے میں کی گئی ہے۔ انہوں نے صاحب اقتدار لوگوں کو عورتوں کی بے بسی اور عوام کی توہم پرستی کو بڑے تیکھے لہجے میں جو ہے پیش کیا ہے۔ تو اس حوالے سے ان کے افسانے جو ہیں مقابلہ، مغالطہ کی قیمت، پاگل، بندوں کی جوڑی، انتقام، شہید معاشرت، نئی ہمسائی، باغی کی بیوی اور میلا گھمنی وغیرہ جو ہے شاہکار افسانے ہیں۔ یہ افسانے جو ہیں غریبوں اور بے کس بے سہارا انسانوں کی زندگی کے ترجمان ہیں۔ امیر اور غریبوں کی حد بندیوں پر بھرپور طنز انہوں نے کیا ہے۔ شاندار اسلوب کے ساتھ افسانوں کو پیش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اپنے افسانوں میں وہ بے بس عورتوں اور پسماندہ طبقے کی حمایت بھی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سماجی مسائل، جنسی استحصال، لوٹ گھسوٹ وغیرہ کو انہوں نے بڑے بے باکانہ جو انداز میں پیش کیا ہے۔ وہ اپنے دور کی ترجمانی کرتے ہوئے ہماری تہذیب اور معاشرت کے مد و جزر ہے اس کی بھی تصویریں پیش کی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں علی عباس
حسینی کے ہاں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے کہ جو معاشرے میں استحصال کیا جاتا تھا وہ تمام تر پریم چند کی طرح انہوں نے بھی دیہات کی زندگی کو پیش کرتے ہوئے ان تمام مسائل کو اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے۔